بسم الله الرحمن الرحيم يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، وہ وقت یاد رکھو جب ہم جہنم سے کہیں گے کیا تو بھر گئی، اور جہنم کہے گی کیا کچھ اور بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ بنی اسرائیل میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرماتے ہیں، اے پیغمبر میرے بندوں سے فرما دیجیے کہ وہ بات زبان سے نکالیں جو سب سے اچھی ہو۔ بے شک شیطان آپس میں لڑوا دیتا ہے، بے شک شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نصیحت کی درخواست کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زبان کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ اس کو قابو میں رکھنا۔ تو اس پر صحابی رضی اللہ تعالی عنہ نے حیرت سے دریافت کیا کہ کیا ہم سے زبان سے کہی ہوئی باتوں پر بھی مواخذہ ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس زبان کی کارگزاریاں تو انسان کو اوندھے منہ جہنم میں ڈال دیں گی۔ حضرت سفیان بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا کہ اے اللہ کے رسول، میرے حق میں سب سے زیادہ خطرناک چیز کون سی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زبان مبارک کو پکڑ کر فرمایا، یہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر انسان اپنی زبان کی حفاظت نہ کرے تو روز قیامت اس کو سنگین نتائج بھگتنے پڑ سکتے ہیں صرف زبان کی وجہ سے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بنی الاسلام علی خمس، شہادتی اللہ الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ والحج والصوم رمضان۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسلام کی بنیاد 5 ستونوں پر قائم کی گئی ہے۔ ایک، اس حقیقت کی شہادت دینا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ نماز کو قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، حج کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا۔ یہ چیز تقریباً ہر مسلمان کو پتہ ہے، لیکن کیا مسلمانوں کو یہ بھی پتہ ہے کہ برے اخلاق ان چیزوں کو کھا جاتے ہیں؟ احادیث سے ثابت ہوتا ہے کہ نماز، روزہ، جہاد، حج جیسی خوبصورت عبادات اور نورانیات اور ان کی قبولیت بھی زبان کی احتیاط پر موقوف ہے۔ ایک مرتبہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جنت میں لے جانے والی اور جہنم سے بچانے والے اعمال کے بارے میں دریافت فرمایا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں ایک، اللہ کی عبادت، نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ کی رہنمائی فرمائی، اور پھر فرمایا کیا میں تمہیں وہ چیز بھی بتا دوں جس پر گویا ان سب کا مدار ہے، جس کے بغیر یہ سب چیزیں بے وزن ہوں گی؟ تو معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ ضرور وہ چیزیں بھی بتلا دیجیے، جس پر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زبان پکڑی اور فرمایا، اس کو روکو۔ تو میرے پیارے مسلمان بھائیوں، آج کل یہ چیز دستور بن چکی ہے کہ ہم ملتے ہیں تو بد زبانی کرتے ہیں، کسی بندے کی کوئی غلطی ہو جائے اس پہ نہیں اس کو بخشتے، کیا نہیں کہہ دیتے، ماں بہن کی گالیاں تک دے دیتے ہیں۔ غیبتوں میں لوگ کتنا آگے چلے گئے ہیں، تانا کسی میں کتنا آگے چلے گئے ہیں، بے وقت کرنے میں کتنا آگے چلے گئے ہیں، بے عزت کرنے میں کتنا آگے چلے گئے ہیں، دوسروں کا مذاق اڑانے میں کتنا آگے چلے گئے ہیں۔
تو کیا آپ کا خیال ہے کہ جو آپ نمازیں پڑھ رہے ہیں، جتنی کوششیں کر رہے ہیں، کیا یہ کافی ہوں گی؟ اگر نماز، روزے، حج، زکوٰۃ کی اہمیت ہے تو یاد رکھیں ساتھ ساتھ اخلاق کی بھی بہت زیادہ اہمیت ہے، اور برے اخلاق آپ کی نیکیوں کو جلا دیتے ہیں، ہمیں اس چیز کا خیال نہیں ہوتا۔ کبھی کبھی ہم بد اخلاقی میں اتنا آگے چلے جاتے ہیں کہ اگلے بندے کا دل توڑ کے جب تک اس کو چکنا چور نہ کر دیں ہمیں سکون نہیں ملتا۔ دوسرے بندے کو بے وقت کر کے، بے عزت کر کے جتنا اس کا مذاق اڑا سکتے ہیں، جتنا اس کو ذلیل و خوار کر سکتے ہیں، اس کو کرنے کے باوجود بھی ہمیں سکون نہیں ملتا۔ اور اس کے بعد اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ سجدہ کر کے آپ کی نماز قبول ہو رہی ہے تو کیا وہ واقعی قبول ہو رہی ہے؟ میری سب لوگوں سے درخواست ہے کہ کوشش کریں کہ کبھی بھی کسی کی دل آزاری نہ کی جائے، اپنی زبان سے میٹھے بول بولیں، اچھا بول بولیں، جس طرح کہ احادیث میں آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے عذاب کو جو کہ ہم انسانوں نے ابھی تک دیکھا نہیں ہے اپنی آنکھوں سے، تو اس لیے ہم لوگ سنجیدہ نہیں ہوتے ان چیزوں پر، لیکن اس طرح کی برائیوں کے، بد اخلاقیوں کے سنگین نتائج ہمیں بھگتنے ہوں گے اور ہمیں اس کا اندازہ ہی نہیں ہے۔ اگر مسلمان سے متعلق آپ احادیث دیکھیں تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جس پر ہم مسلمان ریٹ ہی نہیں ہوتے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں بہت سارے ایسے مقامات ہیں جہاں پہ اللہ تعالیٰ انسان کے اخلاق کی اصلاح فرما رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو ان کی عبادات، ان کی نیکیوں کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایسے نہ ہو کہ ہم لوگ نیکیاں کر رہے ہیں اور وہ ساتھ ضائع بھی ہوتی جا رہی ہوں۔